वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक रमज़ान और हमारी नई नस्ल। आज बात कर रहे हैं हम रमज़ान के फ़ज़ाइल के साथ साथ उन तरीक़ों पर, उन आदात पर, उन रिवायात पर जिनको हम अपनाने के बाद अपनी नस्ल को जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। और ये सबसे पहले हम एक फ़ोन कॉल ले लेंगे क्योंकि ब्रेक के दौरान भी फ़ोन कॉल्स हमें आती रहीं। तो चलते हैं एक कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटिया। साहब आपके लिए भी वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को खुदावंद में प्रेम से नवाजे। जज़ाकल्लाह। ये अच्छी बहुत ही उम्दा तकरीरें हो गई और ग्लासगो से नौकरी साहब ने बहुत सी ऐसी बातें कही कि हमें अपना जमाना बचपन का याद आ गया। और ख़ास तौर पे वो तरकीबात जो हमें दी जाती थी बचपन में रोज़ा रखने के लिए और जिस तरीके से हमें बहलाया जाता था वो बातें मुझे याद आई। ये वो सादत तो हमें हासिल नहीं हुई कि हम जाके मरक़बतें पढ़ते या नाते पढ़ते, मगर ये ज़रूर था कि रोज़ा रखने में हमें बहुत लुत्फ़ आया करता था। और जिस तरीके से हमको तरगीबात दी जाती थी उसके साथ ही साथ हमको ये हिदायत ज़रूर होती थी कि ये फाका यानी भूख से का महीना नहीं है बल्कि ये एक इबादत है। और चनाचे इस चीज़ का हम पर इतना असर होता था कि हम जब रोज़ा रखते थे तो उसके साथ साथ इबादत को कभी नहीं भूलते थे। सुबह के सहर का भी वक्त होता तो उस वक्त की नमाज, जो ज़हर असर की अपने अलग-अलग नमाजें, मगरिब और इशा की नमाज, ये सब बहुत एहतियात करते थे। और ये होता था कि ये नहीं होता था कि हमको सुबह को जगाने के लिए किसी को बहुत शिद्दत से कोशिश करनी पड़ती हो। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आम लोगों को सुबह के वक्त उठने में बड़ी कोफ्त होती है। उन्होंने कहा ना कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब आज़ाद पे कैद रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। तो वो उस किस्म की तकलीफ हमें नहीं कभी करनी पड़ी। खुदा के फजल करम से हम वक्त के ऊपर उठ बैठते थे और रोजे रखते थे। और ये तरबियत जो है आज तक मेरी उम्र 90 साल है, लेकिन अभी हर साल मैं रोजे रखता हूँ और किसी किस्म की मुझे कोई गिरानी महसूस नहीं होती। तो इंतहा जो इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस महीने को भूख या प्यास या फाका न समझना चाहिए। ये इबादत का महीना है, इसलिए जितनी भी इबादतें हैं वो इसमें और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ में और भी ज़्यादा अक़ीदत के साथ में उनको बरतना चाहिए, करना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये सोचे रहा कि अरे भाई हम रोज़ा तो रख लिया, नमाज की क्या ज़रूरत है, रोज़ा तो रख लिया, अब हम और क्या चीज़। हर तरह की बुराई से बचना बड़ा ज़रूरी है। और मैं इसकी किस्में नहीं बताना चाहता, लेकिन ये कि हर बुराई से बचना बहुत ज़रूरी है। बस ये चीज़ें जो है अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करें, लोग हमारे बच्चे इसका ख्याल करें तो खुदा के फजल से उनके रोज़े कबूल होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खूबसूरत, बहुत मुख्तसर और बहुत जामे गुफ्तगू फरमाते हैं। हमेशा एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सजाद बोल रहा हूँ। जनाब मैं रमजान शरीफ का महीना जो अभी शुरू होने वाला है ये तो खुशी का महीना है, लेकिन इसमें मैं आपका बहुत पुराना कॉलर हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ कि जो चीज इसका परेशानी का बात बन जाती है और हमारे बच्चे भी उस पे हमसे भी नाराज हो जाते हैं, तो वो ये है कि चांद का मसला है। तो मेरी सर्च जो है कि हमारा तुर्की से और मराकश से 1 घंटा और 40 मिनट का कुल फर्क। जी, मेरा ख्याल है कॉल जो है वो आपकी ड्रॉप हो गई है। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रोग्राम में बात हो सकती है? जी, आप हैं ऑन एयर ही, आप बात करेंगे। जी, मैं रुबाब बोल रही हूँ मैनचेस्टर से। जी, मैंने अभी जो वो नजर कॉल से पहले वो कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि शरई मसाइल सीखना चाहिए। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मियां बीवी को आप एक रूम में जो पर्दे में नमाज पढ़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। उलमा इकराम के मुताबिक, मैं करेक्शन कर दूं उनको जितना मुझे पता है
کہ اگر میاں بیوی ایک روم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے یہاں پہ جگہ کم ہوتی ہے، گھر چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ خامن جو ہے وہ ایک تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے آگے اس کا جائے نماز ہو، بیوی کا تھوڑا سائڈ پہ پیچھے کر کے ہو، تھوڑا سا ڈسٹینس ہو، اس میں نماز ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ پردہ جو ہے وہ لگانا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہے یہ مطلق بات ہے، میں علماء کرام سے پوچھی بھی ہے اور یہ بات وہ میں کرپشن کر رہی ہوں کہ پردہ لگانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. باقی جو مسائل ہیں وہ تو پھر سیکھنے چاہیے. بالکل، وہ سارے جو افطار و سحر میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا کرپشن کرنے کا. جی جی بہت شکریہ. بالکل جو معلومات ہمیں ہونی چاہیے ہم ایک دوسرے تک پہنچانی چاہیے، اور بالکل، وہ ہمارے 30 علماء دن کرام پروگراموں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسائل اور جو باقی جو ان کی حدود کنفرمیشن ہے وہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ کرتے ہیں ہوگی انشاءاللہ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو سب کو، رمضان کی مبارک ہو. بہت خوشیاں. یقین جانیے مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تو انتظار بھی نہیں کرنے دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے مسجد میں جاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، ہوور کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کا آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو کچھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہر چیز کے اوپر، ٹاپک کے اوپر انہوں نے ایشو کو جو سالو کیا تھا، اس کے اوپر علماء دین نے کام نہیں کیا، جس وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں نے خود دیکھا ہے مسجد میں بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے اور بس انہوں نے جب تک تو ان پر نا روب اور دبدبا تھا اس وقت تک تو وہ آتے تھے، پیرنٹ بھی بائی فورس لے کے آتے تھے. جیسے ہی وہ 18 سال کے ہوئے ہیں، 20 سال کے ہوئے ہیں، یقین جانیے میں ان بچوں کو نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے خیال سے کہ ہم میں کچھ کمی ہے. ہمارا جو پورا کا پورا ادارہ ہے مسجد کا وہ ایکٹیو نہیں ہے. اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی. ہمارے پاس دو ہی اندر آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک یہاں ہوتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں ٹرسٹی ہوتے ہیں، یا ایک سروس کمیٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مسجد میں بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے کوئی ایسے وہ کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ جو ہیں وہ نہیں رکھے کہ بھی آپ نے اس مسجد میں یہ بچے، ہمارے پاس 200 بچہ ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس 200 بچے نے 18 سال تک اس ٹیم نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک آدمی ہے جس نے بچوں کو تربیت دیتے کہ بھی بچوں ہم نے والنٹری کام بھی کرنا ہے، اس کی تربیت نہیں ہم دیتے بچوں کو. اس کے بعد بچوں کے بچے سپورٹس میں جاتے ہیں. بچوں کی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ جو ٹیم ہوتی ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے رجحان کس طرف ہے اور اس کو کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے. وہ ہمیں مسجد میں نہیں ملتی. صرف اگر یہ ملتا ہے کہ ماں باپ مسجد میں ڈراپ کیا بچوں کو اور مولوی صاحب نے وہ پرانا سسٹم جو ہے اس میں بچوں کو زبردستی پڑھایا، اللہ اللہ خیر صلاح. مثلا کہ بچوں کی تربیت بہت دور ہے. اب کہ یہ تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تو کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن مسجدوں کی دوبارہ نئی بنیاد رکھنی پڑے گی. اس کے اندر جو فنڈز ہیں ان کا صحیح استعمال، اس کو ڈسٹریبیوشن کرنے کے سوائے اس کے کہ صرف فنڈ کی طرف اور کتنا ہمارے پاس پیسہ ہو گیا اس کی طرف توجہ ہے، دوسری طرف توجہ بالکل نہیں ہے. میں اس کا تجربہ دیتا ہوں کہ میں جس مسجد میں جاتا ہوں، میں نے وہاں پہ ٹیچر بھی دیکھے ہیں، وہاں کی سروس کمیٹی بھی دیکھی ہے، وہاں پہ ٹرسٹی بھی دیکھے ہیں اور ان کا طریقہ کار بھی دیکھا ہے. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ بچے آپ کو 5 سال 6 سال بعد آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. اور وہی بات ہوئی کہ وہ بچے واپس نہیں آتے. اس کی میں نے وجہ بتا دی تھی ان کو کہ یہ وجوہات ہیں، جب تک ہم اپنے بچوں کو اس کی بیسک، اس کے ایکسپرٹ جو ہیں اس کے ہاتھوں سے نہیں گزریں گے، اس وقت تک بچے دوبارہ مسجد میں نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کی تربیت ہوگی. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ہمارے پاس فنڈ ہے مسجدوں میں، وہ کیوں نہیں دیتے ان ایکسپرٹس کو جو نا اپنا کیا کہتے ہیں. اپنا پچھلے سال ابھی رمضان میں وہ فٹ بال کا میچ تھا. اب وہ بچے وہ کیا کہتے ہیں اپنا فٹ بال بھی ڈسکس کرتے، ان کو یہ کہہ کے مسجد میں لا حول ولا قوت الا باللہ، تم فٹ بال کی جہاں پہ بات کر رہے ہو، لا حول ولا قوت، گو آؤٹ سائڈ. تو یہ چیزیں تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسپرٹ ہوتا تو وہ اس بچے کو سمجھاتا، اس کے پیرنٹ کو بھی بتاتا
کہ یہ بچوں کے یہاں پہ اسکول کا سسٹم دیکھ لیں, ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے, ٹیچر بتاتا ہے کہ محمد علی تیرا بیٹا اپنا عاصم علی جو ہے نا وہ یہ ہے, اس کی یہ گائیڈ لائن ہے, اس کے اوپر تمہیں فوکس کرنا پڑے گا, اور یہ ہم نے اس کے لیے چوز رکھ دیا. مسجد میں یہ نہیں ہے. مسجد میں صرف اور صرف قرآن پاک ہم پڑھاتے ہیں اور وہ اس کو رٹا لگاتے ہیں, وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے بچہ, اس کے بعد وہ بچہ نہیں آتا. تو اس کے لیے ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے. ابھی تو علماء دین اور کمیٹی والے یہ سارے بزی ہو جائیں گے رمضان شریف میں. اس کے بعد اگر آپ پروگرام رکھیں کہ ہم نے بچوں کو آنے والی جو نسل ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اس کو پروان چڑھانا ہے, اگر اس کی طرح توجہ نہیں دیں گے تو ہماری مسجدیں خالی ہوگی. پھر یہی ہوگا جو کچھ آج ہم پاکستان میں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر کچھ نہیں ملے گا. پھر ہم فصل نہیں کاٹیں گے, پھر ہم فصل کو آگ ہی لگائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل چل رہی ہے اور اس کی تربیت کی بات تھوڑا سا گائیڈ لائن مل جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیابی کی طرف. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر میری بہن اور علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ عمران فضل بول رہا ہوں. عمران فضل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. بات اچھی کر رہے تھے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں گھر میں اور اسکول میں کلاس میں ہر قسم کا بچہ ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو کثرتاً اسکول جاتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے اسکول میں جاتے ہیں. اور عادات ہر انسان, ہر بچے کی عادات مختلف ہوتی ہیں, لیکن اسکول کا ماحول جو ہوتا ہے وہ ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. اسی طرح گھر کا ماحول ہے. ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو ہمیں کیونکہ چھوٹے ہوتے تھے تو گھر والے, ہم نے سحری کے وقت اٹھنا تو گھر والوں نے کہنا کہ بھی آپ کھا لو, آپ کی عمر روزے کی نہیں ہے. لیکن ہم وہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے گھر والے جو تھے وہ کرواتے تھے. ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے رمضان کے مہینے میں, گھر کا ماحول پاکیزہ, اور گھر کے اندر اس طرح کی عبادات ہوتی ہیں تو بچے جو متوجہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے وہ بڑا آزادانہ ماحول ہے کہ بچے باہر نکلتے ہیں, کوئی ایسا بچہ مل جاتا ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو تو وہ اس کو مس گائیڈ کرتا ہے کیا کرنا ہے روزے رکھنے کے لیے. کیونکہ بچوں کو گھر کا ماحول جتنی دیر اس طرح کا نہیں بنے گا اور بچوں کے اوپر توجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ سختی کے ساتھ کریں گے, ان کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی بنانی پڑتی ہے کہ بچہ خود سوچے, اٹریکٹ ہو جائے. گھر میں اس طرح کا ماحول بننا بہت ضروری ہے. اور نئی نسل جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت بہتر جانتی ہے رمضان کو کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. لیکن باہر کا جو ماحول ہے, یہاں کا جو ماحول ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کو مس گائیڈ کر لیتے ہیں. بس ان جراثیم جو گھر سے باہر کے جو جراثیم ہیں بچوں کو ان جراثیم سے بچانا ہے کہ وہ گھر پہ نہ وہ جرم لے کے آئیں. تو جتنی دیر تک آپ ان کو اسٹرلائز رکھیں گے اتنی دیر تک ان کو جرمز نہیں لگیں گے. تو سارا ماحول کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ گھر کا ایکٹیویٹی گھر کے موقف آ گیا آپ کو, بہت خوبصورت اس طرح کے ہوں گے اور بچہ متوجہ ہوگا کہ بھی میرے گھر میں تو اب میرے بچے قرآن شریف پڑھنے جاتے تھے اور جب تک وہ قرآن پڑھ رہے تھے تب ان کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی تربیت دے رہا تھا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ بٹھا کے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے. بچے سنتے تھے. obviously جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے نئے ایکسپیرینس بنتے ہیں, وہ نئے تجربات سے گزرتا ہے. تو اگر یہ چیزیں ساتھ پیرالل بچے کے ساتھ چلتی رہیں گی تو بچہ دین کے اندر رہے گا.
जहाँ भी आपका घर का माहौल थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हुआ और बच्चा जो है वो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट सोच रख के चैलेंज कर देगा। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि माहौल जो है वो आज़ाद है और बाहर के माहौल पे ज़ाहिर बात है उसका भी असर होता है बच्चे के ऊपर। तो इस घर के माहौल को पाकीज़ा बनाना और मेरे ख्याल में कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ मेरे ख्याल में कॉल में कोई लाइन में ख़राबी है, आपकी कॉल कट गई। जी, तो माहौल की बात जो है, माहौल की बात करिए तो बिल्कुल शुरू वाली बात पे आ जाते हैं कि इन 30 दिनों से चूँकि एक बाकायदा इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे अगर हम उसको तब्दील कर देंगे, इस वक्त ये एक नादिर मौका है कि हमारे पास हर उम्र का बच्चा और हर उम्र का इंसान जो कि अवेलेबल है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियत की बिना पे वो एज ग्रुप्स नहीं आते जो रमज़ान में कोशिश करते हैं, वो टाइम निकालते हैं, तो वहाँ पर उनको जो है वो सही दीन की तालीमात, और ये एक ऐसा मौका है जिसके अंदर आप जो है वो फ़िक़ही मसाइल भी खुल के बयान होते हैं, तमाम चीज़ें। मेरे ख्याल में कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए आप ये कॉल जी, मेरे ख्याल में कुछ लाइन में प्रॉब्लम है इनके फ़ोन में जो कि कट जाती है बार बार। बहरहाल खैर, तो इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो इन चीज़ों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें ये सोच कर के जो लोग इस बात को लेके आके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको जो है वो किस तरफ लगाएं, क्या करें, तो ये बेहतरीन मौका आता है आपके पास ये महीना कि इसमें आप लाएं। इसमें एक तो तमाम कम्युनिटी भी एक जगह होती है, तमाम लोग मिलते भी हैं, खुसूसन यूरोप में अगर आप ले लें तो अगर हमारे यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है तो जितने हैं उनके अंदर जो है वो अच्छा एक सिस्टम कोऑर्डिनेशन हो जाती है आपस में। उसके बड़े मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, मतलब एक इज्तिमाई फ़ायदे भी हैं, इनफरादी फ़ायदे भी हैं, उसके अपनी इनफरादी तौर पर अपनी रूह के ऊपर भी उसके फ़ायदे हैं कि आप किस तरह से, आप देखना है कि हम किस जानिब बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा सफ़र जो है वो किस जानिब है, मतलब हम उसमें तहारत कैसे महसूस नहीं होगी, मतलब हम खुदा की जानिब बढ़ रहे हैं। और तो उसके अंदर जो सबसे अहम जो नुक्ता आता है वो है तवस्सुल का, क्योंकि आप पूरे महीने के अंदर देखें 3 शबें आएंगी जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत से मखसूस है, उसमें आपका तवस्सुल मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ जो है वो होगा, आप उनके अंदर जो है वो उससे राब्ते में आएंगे, वो उस तक़वे को लेकर आप शब क़दर में दाखिल होंगे। तो ये कि तमाम चीज़ें उस तरफ आपको जाने के लिए जो पीछे दिन आपके पास बाकी बचते हैं वो आप तक़वा इलाही इतना जमा करें कि आप उन शबों की हकीकतों को दर्क कर सकें, उनकी तहारतों को महसूस कर सकें, क्योंकि इबादतों का जो लज्जत है वो गुनाहगारों पे हराम करार दी गई, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इरशाद मौजूद है कि जो हलावत ईमान है और ये तो जो लज्जत नमाज के अंदर है वो किसी चीज़ में नहीं है मगर ये गुनाहगारों के लिए हराम करार दी गई। तो हमें उन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। जब हम तक़वे को जो है वो अपना पेश करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, तक़वे को हासिल करेंगे, तो हम इन बड़ी शबों की तरफ जाने के लिए आमादा हो जाएंगे और उनकी हकीकतों को हम छू पाएंगे, उससे हम फैज़ हासिल कर पाएंगे, उसकी जो रूहानियात है, उसकी जो मानवियात हैं, उसका जो है ना उसके असरात हमारी रूह के ऊपर होंगे। कोई जिस्म तो बहरहाल एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ये संवारने के लिए जो चीज़ है वो है रूह, क्योंकि इस रूह ने अपने रब के साथ मुलाकात करनी है। जिस्म तो बहरहाल चूँकि मिट्टी से बना और मिट्टी में चला जाएगा, मगर खूबसूरत बनाना है रूह को। हम पूरी तवज्जो देते हैं अपने जिस्म पर कि अपने जिस्म को किस तरह खूबसूरत बनाएं, किस तरह जो हेयर स्टाइल हो, किस तरह के कपड़े पहने जाएँ। ठीक है, खुदा ने जमाल को पसंद किया, खुदा नहीं चाहता कि आप जो है वो इस जिस्म को भी ख़राब करें, क्योंकि ये भी उसी की तरफ से अतिया और तोहफ़ा है, तो इसको भी संवारने को, मगर बिल आखिर इसका एंड मिट्टी में जाना है, मगर रूह उसने हमेशा रहना है। कुल रूह अम्र रब्बी, तमाम रूहें खुदा का अम्र हैं, उसने मुलाकात करनी है अपने खुदा के साथ। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन मौका है कि उसको जो है वो खूबसूरत तरीन बनाया जाए, ज़ेबा तरीन, हसीन तरीन बनाया जाए। बिल्कुल, रूह की खूबसूरती जो है, और ये बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही अच्छे दिन हैं नादिर मौका जिनमें जो है रूह की, और बल्कि मेरा ख्याल है कि जब आपको एक
جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی خاطر آپ برے کام چھوڑتے ہیں, گناہوں سے کو ترک کرتے ہیں, تو ایک لذت محسوس ہونے لگتی ہے, آپ کو مزہ آنے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, اور آپ کو ایک احساس رہتا ہے کہ آپ کے اندر روحانیت کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور پھر اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں, بس یہ ہے کہ اگر آپ رمضان کے فوراً بعد ایک اس موڈ میں نہ چلے جائیں جو کٹ آف کر دیتا ہے. اگر راسخ کر لیا تو آپ نہیں جائیں گے. اگر آپ روایت پہ عمل کر رہے ہیں کہ 30 دن ہوتے ہیں, 30 دن میں روزہ بھی رکھنا ہے, مسجد بھی جانا ہے, مگر اس کے اندر اس کی حقیقتوں کو درک نہیں کر پا رہے, تو آپ عید کے دن شیو بھی کریں گے, عید کے دن آپ جو ہے وہ پارٹی بھی کریں گے, عید کے دن آپ جو ہے وہ 2-4 الٹی مطلب ایسی محفل بھی منعقد کریں گے, عید کے دن آپ سب تباہ کر دیں گے. تو پتہ چل جائے گا کہ پچھلے 30 دنوں میں آپ نے کیا انجام دیا. اس کو ضائع مت کیجیے. بالکل, اگر آپ حضور قلب سے داخل ہوں گے. میرے خیال میں ایک آخری کال کو شامل کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کو بھی میرا سلام, اور تمام ہدایت کے دیکھنے والوں کو میرا سلام, مومنین مومنات کو. علی بھائی جی بالکل. پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان کی ایڈوانس مبارک, اور ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے اندر ہم لوگ ذرا پورے تقریباً ساری دنیا کے اندر ہی لوگ سیل لگتی ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی سیل لگتی ہے. تو بس میں سب یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک سیل وہ لگتی ہے اور ایک سیل اللہ لگاتا ہے, کہ جو ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اس کا ثواب ملے گا, جس کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے اس کا 70 گنا ثواب ہو جاتا ہے. تو میں بس یہی سب سے کہنا چاہوں گا کہ اس سیل سے بھرپور فائدہ اٹھائیے, اور یہی سیل ہمارے کام آنے والی ہے. کوئی شک نہیں اس میں, بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت شکریہ, بہت خوبصورت, جزاک اللہ, خدا جزائے خیر دے, فائدہ اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت پکارتا ہے اپنے بندوں کو, اپنی طرف بلاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے, کوئی ہے جو مجھ سے عافیت مانگتا ہے, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہے. تو پھر دیر کس بات کی ہے, ہمیں پہلا قدم جو ہے وہ ہم ابھی سے بڑھائیں گے آگے, اور اپنے رمضان کو جو ہے وہ خوبصورت, جو دینی لحاظ سے خوبصورت مہینہ بنائیں گے. ماہ رمضان کی اپنی جو افادیت اور اپنی اہمیت وہ تو ہے ہی, اور آپ نے اس کو ہم سب نے مل کر اس کو اس طرح سے گزارنا ہے جس طرح کہ اس کو گزارے جانے کا حق ہے, جس طرح سے ہر روزے کا ایک حق ہے, اس کو پورا کرنا ہے, نہ کہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے. ہماری بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. علی بھائی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ بلکہ بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, عبادات تو ایک علیحدہ جگہ ہے, لیکن وہ غصے کی بات ہم نے کی تھی کہ غصے پہ قابو پانا اور تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا ہی نام روزے کا ہے, ورنہ فاقہ ہو جائے گا. اور جہاں بات روح کی اس کی ہو رہی تھی, تو صرف انسان ایک ایسا ہے, مطلب تمام چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جس شکل میں پیدا کی گئی اسی شکل میں دنیا سے جاتی ہیں, سوائے انسان کے, کہ انسان کو پیدا ہو کے انسان بننا ہوتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ بالکل کورا آتا ہے, اس کو سیکھنا ہوتا ہے. تو آپ نے توجہ دینی ہے اپنے تزکیہ نفس پہ اور اپنی روح کی خوبصورتی پہ, تاکہ اس میں طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو سکے. اگر ہم نے ان کو درک کر لیا تو ہم نے رمضان کی فضیلت بھی حاصل کی, اپنے گناہ بھی مٹا دیا, پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ صحیح کرنے والوں میں شمار ہو گئے. وہ ایسا نہیں کر پائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ ہم سے یہ ماہ مبارک چھوٹ گیا. تو ہم نے توجہ دینی چاہیے پورے خلوص کے ساتھ, پوری جافشانی کے ساتھ. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان الکریم کی جو رحمتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نفسوں کو جو ہے وہ ہمارے تابع کر دے, اور ہمیں تزکیہ نفس کو کا جو یہ موقع ہے اس کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو ناظرین, اب ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی رمضان میں بھی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.